بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آسان سورہ صرف 10 بار پڑھنے سے 360 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ناظرین اکرام، اسلامی سال کا آخری اور 12واں مہینہ ذی الحج کہلاتا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ بڑا اہم ہے۔ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن جنہیں ایام العشر بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی بڑی ہی فضیلت کے حامل ہیں اور اس ماہ مبارک میں کئی بڑی عبادتیں جمع ہوتی ہیں۔ مسلمان ان عبادات کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بجا لاتے ہیں، محنتیں اور مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ کوئی حج کی عبادت میں سرگرداں رہتا ہے، کوئی قربانی کی عبادات میں مصروف رہتا ہے۔ کون سی سورہ ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ پڑھنی چاہیے، یہ بھی بتائیں گے، لیکن جان لیجئے کہ قرآن کریم کی سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے وَلَیَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں کی قسم اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ بڑی اہم راتیں ہیں۔ اس آیت کی تفسیر ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے مراد ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں اور یہ سال کے سب سے زیادہ افضل دن ہیں۔ عشرہ ذی الحج کے اعمال کی فضیلت نہایت ہی مقدم و مکرم ہے۔ ان ایام کی عبادات اور اعمال اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ بطور خاص ان ایام میں انسان نیک اعمال کر رہا ہے۔ جس عمل کی بھی توفیق ملے اس توفیق کو انسان غنیمت سمجھے، پیچھے نہ ہٹے۔ یہی دنیا آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہے، یعنی کسی بھی نیک عمل کو معمولی نہ سمجھیں۔ لیکن خاص طور سے قرآن پاک کی اس ایک سورہ کو روزانہ صرف 10 مرتبہ پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 360 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ سورہ انتہائی آسان اور مختصر ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کے ہاں کس عمل کی قبولیت ہو جائے اور انسان کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل کرنا اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں ذی الحج کے پہلے عشرے سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ان ایام کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ان دنوں کے نیک اعمال کے برابر ہے یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا، ہاں، اس آدمی کا جہاد جو اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑنے نکلا اور پھر واپس نہ ہوا، ان دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر جہاد ایسا ہو جس میں مال و جان سب اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں اور جہاد کرنے والا مرتبہ شہادت پا جائے، تو وہ جہاد البتہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ محبوب ہے، کیونکہ ثواب نفس کشی و مشقت کے بقدر ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنا مال قربان کر دینے سے زیادہ نفس کشی اور مشقت کیا ہو سکتی ہے۔ بہرحال ذی الحج کے پہلے عشرے کے اعمال اس اعتبار سے سب سے زیادہ محبوب ہیں، زیادہ برگزیدہ اور باعظمت و فضیلت دن یعنی عرفہ انہی دنوں میں آتا ہے، اور افعال حج بھی انہی ایام میں ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں کون سے اعمال کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں فرماتے ہیں، ان ایام میں ایک دن کا روزہ اللہ کے ہاں ثواب میں 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کی طرح اجر و ثواب رکھتی ہے۔ اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان دنوں میں روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جس قدر ممکن ہو عبادات کریں، خصوصاً رات کے اوقات اور رات کا آخری حصہ۔ اس میں جس کو عبادات کی توفیق مل جائے، وہ اگرچہ 2 رکعت نفل ہی کیوں نہ ہوں، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں دن میں روزہ رکھیں اور رات میں جس قدر ممکن ہو عبادات سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتی ہیں کہ آپ 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے، پھر ان دنوں میں 9 تاریخ وہ یوم عرفہ کہلاتی ہے۔ اس دن کا روزہ بطور خاص بڑی فضیلت کا حامل ہے۔
اس سلسلے میں قرآن پاک کی مختصر سورہ کی بھی بہت ہی زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے، لیکن بہت سی روایات میں ہے کہ ان ایام میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہا کرو، کیونکہ یہ ایام تحلیل تکبیر اور اللہ کے ذکر کے ہیں، اور بعض روایات میں تحمید یعنی الحمدللہ کے پڑھنے کا بھی حکم آیا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ان ایام میں ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، چاہے یہ ذکر و ذکار ہوں، قرآن پاک کی تلاوت ہو یا درود پاک کا پڑھنا ہو۔ ان ایام میں اگر کوئی آدمی باقی دنوں میں روزے کا اہتمام نہ بھی کر سکے تو کم از کم 9 ذی الحج کے روزے کا تو ضرور اہتمام ہونا چاہیے، یعنی ہمارے ہاں کے حساب سے جس دن ذی الحج کی 9 تاریخ ہو، عید سے ایک دن پہلے اس دن روزہ ضرور رکھا جائے۔ اس ایک روزہ کی بھی مستقل فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ صحیح مسلم، ترمذی اور دیگر کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کے بعد والے سال اور اس کے پہلے والے سال کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا، یعنی ایک دن کا روزہ اتنا بابرکت ہے کہ 2 سالوں کے گناہ اس کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اور یہ اللہ کی رحمت اور شان کریمی ہے۔ اس بارے میں شک کی بجائے پختہ عزم اور یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انتہائی کریم اور مختار ہے، جس دن یا جس گھڑی کے جس عمل کی اپنے کرم سے جتنی بڑی قیمت اجر ثواب مقرر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس لیے یقین کے جذبے کے ساتھ ان اعمال میں لگنا چاہیے۔ محترم ناظرین، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں 360 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل کر لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، جمع ہو جاؤ، آج میں تمہیں ایک تہائی قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ اپنے گھر سے تشریف لائے اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگیں کہ وعدہ تو 1 تہائی قرآن سنانے کا تھا، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہوگی۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے تم سے 1 تہائی قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو۔ یہ سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، لہٰذا اگر قرآن پاک کی یہ سورہ عام دنوں میں آپ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 1 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر یہی سورہ آپ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں 100 مرتبہ یعنی کہ ہر روز 10 بار پڑھتے ہیں تو عام دنوں کے حساب سے تو 30 قرآن پاک ختم ہوں گے، لیکن ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں اعمال کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے تو اس حساب سے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں کیے گئے اعمال عام دنوں میں کیے گئے اعمال کے 10 گنا سے بھی بڑھ کر درجہ اور فضیلت رکھتے ہیں، لہٰذا ان 10 دنوں میں پڑھی گئی 100 مرتبہ سورہ اخلاص کا ثواب 360 قرآن پاک سے بھی زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ عشرہ ذی الحج کے یہ 10 دن بڑے ہی مقدس اور عظمت والے ہیں۔ ان دنوں میں اعمال بطور خاص اللہ کے ہاں بڑے پسند کیے جاتے ہیں، لہٰذا ان ایام میں روزوں، عبادات، نوافل، ذکر، تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حج اور عمرہ کے لیے جانے والے اللہ تعالیٰ کے خاص مہمان ہیں، وہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے اور مغفرت طلب کریں تو بخش دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ ہر روز اپنے حاجی بندوں کے لیے 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جس میں 60 رحمتیں ان کے لیے ہوتی ہیں اور جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں 40 ان کے لیے ہوں جو وہاں نماز پڑھتے ہیں، اور 20 ان لوگوں کے لیے جو صرف کعبے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان بابرکت دنوں کی برکت سے ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو بڑھا چڑھا کر اپنی بارگاہ اقدس میں درجہ قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔